السلام علیکم آپ سب. امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں سید زید نقوی اور آج میں بات کروں گا غزہ کی کرنٹ سچویشن کے اوپر، جس کا میں نے کل کہا بھی تھا کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کریں گے. اور اس کی سچویشن غزہ کے اوپر میں کیا کہوں، اتنی ایمپل amount of things that are to be discussed, that are to be highlighted upon. اتنی چیزیں ہیں کہ ان کو سیپریٹلی ڈسکس کرنا، تو ان چیزوں کو سیپریٹلی ڈسکس کرنا یہ تو ایک بہت ہی ایسی چیز ہے کہ اس پہ پوری رات بات ہوتی رہے، پورے دن بات ہوتی رہے، اور یہ سمٹے گی نہیں. میں اس کو کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے سم اپ کر سکوں. اس وقت کی جو بدترین سچویشن اسرائیل نے کی ہوئی ہے غزہ میں، فلسطین میں، وہ انبیئریبل ہے. اس کی مثال نہیں ملتی. جو وہاں پہ حالت کی ہوئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. ورسٹ ٹیررزم کی ورسٹ جو ہے نا فارم وہاں پہ پیدا کی ہوئی ہے اسرائیل. اتنی کیجولٹیز، اتنی بری طریقے سے وہاں پہ، کل میں پڑھ رہا تھا اتنی کیجولٹیز وہاں ہوئی ہیں، 5000 کے قریب یا اس سے پلس لوگ انجرڈ ہیں. کل میں نے پڑھا 5000 انجرڈ ہیں. مجھے تو دیکھ کے پتہ چل گیا کہ ایک ایسا وار جو کہ نیوکلیئر ہی ہے ایک طریقے سے، اور میزائلز پہ میزائلز گر رہے ہیں اور صرف 5000 انجرڈ ہیں. وہ ظاہر ہے میڈیا صحیح رپورٹس تو دے گا نہیں. اور اب تو دے بھی رہا ہو تو اب تو اور ایسکیلیٹ کر دی. اٹس بین 24 آورس مجھے وہ چیز دیکھے ہوئے. بدترین حالت وہاں پہ ہوگی. باپ اپنے بچوں کو اٹھا کے بھاگ رہے ہیں فور سیف سائڈ، کوئی سیف جگہ مل جائے. نہ مسجدیں سیف ہیں، نہ کوئی گھر سیف ہے. جنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نفرت تھی جنگ سے، اسی لیے وار جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا سامنے کون ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، ینگ ہے، جوان ہے، عورت ہے، بچی ہے، نہیں دیکھتا. وار از کرول. یہ ایک میٹافر بھی ہے، وار از کرول، واقعی ہے. بٹن دبایا 50,000 پیپل ٹرنڈ انٹو ایشز ود ان منٹس، کوئلہ بن گیا 50,000. یہ ہے وار. وہ وار نہیں ہے کہ ایک میدان میں جمع ہوئے، تلوار نکالی اور لڑائی کی، جتنے وہاں تھے بس وہی ڈیمیج ہوئے، بس نہیں. ہمارے سامنے 70 ایئرس پہلے جو جاپان کے ساتھ ہوا سب کے سامنے ہے. اب تک اس کے آؤٹ کمز اور آفٹر ایفیکٹس جاپان بھگت رہا. اور ہمارا کیا سٹینس ہے؟ ہم سو رہے ہیں، وی آر سلیپنگ. اسلامک نیشنز، اسلامک کنٹریز are not more than sleeping beauties. اب ایک نئی ڈسکشن چل پڑی ہے کہ یار اسرائیل اور فلسطین میں سے صحیح کون ہے. وہ ہمیں اس پوائنٹ پہ لے کر آ رہے ہیں، وہ ایسے ڈسکشنز کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پوائنٹ لے کر وہ اسرائیل کے فیور میں دے دیں گے کہ بھئی اسرائیل کو سپورٹ کی ضرورت ہے، فلسطینیوں نے شروع. کیا ہم نہیں جانتے ہسٹری آف اسلام؟ کیا ہمیں نہیں پتا آثار قیامت کیا ہیں؟ کیا نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں؟ کیا امپورٹنس ہے الاقصی کی؟ کیا امپورٹنس ہے فلسطین کی سرزمین کی؟ ہمیں نہیں معلوم؟ جو ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کون صحیح ہے کون نہیں ہے، کس نے پہل کی، کیوں پہل کی. ان کا رائٹ ہے، پیلسٹینینز کا رائٹ ہے وہاں رہنا، اپنے رائٹس کے مطابق رہنا. اور جب وہ ان کو نہیں ملیں گے الٹا ان پہ ٹارچر ہوگا. ان کو کانکر کر کے، ان پہ قبضہ کر کے ایٹ لیسٹ ان کو رائٹس ہی پریویل کر دیے جاتے ہیں. ان کو انصاف دے دیا جاتا ہے، ایجوکیشن دے دی جاتی ہے، فری میڈیکل ٹریٹمنٹس دے دیے جاتے ہیں جو کہ اسرائیل میں لوگوں کو ملتے ہیں، جو کہ یورپین نیشنز میں ملتے ہیں، وہی کر دیا جاتا ہے. شاید وہ چپ ہو کے بیٹھ جاتے کہ یار ایٹ لیسٹ کفر کا نظام ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں ہے. وہ بھی نہیں ہو رہا. قبضہ بھی کر رہے ہیں، ٹارچر بھی کر رہے ہیں.
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جب تم پر بلا وجہ ظلم ہو رہا ہو، تمہیں مارا جا رہا ہو، تو تم لڑو اور اللہ پہ بھروسہ رکھ کے لڑو. آیت کا مفہوم بتا، اور اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. علی کل شیء قدیر. اتنی باری آیت اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ تقریباً ہر صورت میں یہ تقریباً ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور ایک آیت کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ اور تم میں سے اگر کوئی جماعت، کوئی قوم جو تمہارے بھائی ہیں مسلمان، اگر ان پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ تعداد میں کم ہے، جا کے ان کی مدد کو پہنچو، قتال کرو مشرقین سے، منافقین سے. ایجپٹ نے اپنے دروازے ہی بند کر دیے فلسطینیز کے اوپر، اپنا بارڈر ہی بند کر دیا. کیوں؟ ان کے ریلیشن اسرائیل سے اچھے ہیں. مسلم نیشن ہے مصر، ایجپٹ، اور یہ حال ہے کہ کہیں یہاں کوئی رہنے نہ آ جائے، یہاں کوئی ہم سیف جگہ کیسے دیں، اسرائیل ناراض ہو جائے. اور ہمارا بھی یہی حال ہے، ہماری بھی نیشن کا یہی حال ہے. کہاں ہے وہ 57 ملکوں کی فوج، 57 ممالک کے سربراہان، ان کی حکمت عملیاں، 50% سے زیادہ ٹیکس جو ہے نا وہ ان پہ لگتا ہے. آج میری ایک صاحب سے بات ہو رہی ہے اس ٹاپک پہ، مجھ سے کہنے لگے یار آپ اتنا بات کر رہے ہیں یہ وہ. although he was in favor of Palestinians، وہ پنجاب سائڈ پہ رہتے ہیں، وہ یہاں آئے ہوئے تھے تو فیور میں ہیں وہ پیلسٹینینز کے، ظاہر سی بات ہے. لیکن وہی کہہ رہے ہیں یار آپ اتنی بات کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ 10,000 آپ جیسے بھی ہوں گے، آپ جیسے ہی مائنڈ سیٹ کے 10,000 لوگ ہوں گے، آپ لوگ پہنچ جائیں نا وہاں ان کی ہیلپ تک. میں نے کہا سر یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ فورسز کا کام ہے، آرمی کا کام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آرمی کا محکمہ قائم کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، تو مدینہ سے کوئی لڑنے نہیں جاتا تھا، فورسز لڑتی تھی وہاں کی. اگر ہم نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، بسم اللہ، ہمیں ایمیونیشن دے دیں، اور آرمی جو ہے، جو ترکی کی آرمی ہے، مصر کی ہے، فلسطین کی، سعودیہ کی ہے، پاکستان کی ہے، بنگلہ دیش کی، وہ گھر پہ بیٹھ جائے. اچھا ہے، کچھ ٹیکس بچ جائے گا ہمارا، کچھ بجٹ بچ جائے گا ہمارا، پھر ہم کر لیتے ہیں اسی طرح سے جیسے بدر میں، احد میں ہوا تھا. نہ مسلمانوں کو وہ پاور دینی ہے اور نہ خود وہ چیز استعمال کرنی ہے. خود کے پاس پاور ہے تو استعمال نہیں کرنی. کیسے ہم اللہ کو فیس کریں گے قیامت کے دن؟ روز محشر کیا کہیں گے جب اللہ پوچھے گا تم طاقت میں تھے، تمہیں علم تھا، تمہیں نالج تھی، تمہارے پاس اتنی پاور تھی کہ تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باطل کے کھڑے ہو سکو، تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اس دن ہم کیا کہیں گے اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ وہاں کی مائیں بہنیں صلاح الدین ایوبی کو بلا رہی ہیں. they are calling that dead person for their assistance, for their help. The sisters of Palestine, our mothers of Palestine, they are calling Sultan Salahuddin Ayyubi for help, because they know that there is no one of the caliber of Salahuddin Ayyubi who can come and fight for our rights, fight for our basic rights, not rights, basic rights, fundamental rights. انہیں معلوم ہے وہ مرے ہوئے انسان کو، صلاح الدین ایوبی کو قبر سے بلا رہی ہیں کہ یہ سٹیج آ گئی ہے. انہیں پتہ ہے کہ امہ ہمیں اس وقت کوئی نہیں ہے جو ان کی رہنمائی کر سکے، ترجمانی کر سکے، نہ ہی سفارتی طور پہ نہ ہی جنگی طور پہ. انہیں معلوم ہے، تبھی تو بلا رہی ہیں بیچاری. ایک ماں اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی تھی، 2-3 months کا بچہ تھا، اور وہ میزائل گرا، دونوں اس میں ایکسپائر ہو گئے. they both were expired. ایسے لاکھوں کیسز ہیں، اس سے زیادہ پینفل ہے. صرف اس 5-6 دنوں میں جو پچھلے 100 سال سے ہو رہا ہے وہ الگ ہے. کون جواب دے؟ Who will answer all these casualties? Who is responsible for all this? ایسی بے وقوفانہ اور ایسی اسٹوپڈ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی کون رائٹ ہے، کون حق پہ، یہ ڈسکشن ہو رہا ہے. جب تک ہمارے گھروں میں وہ آگ نہیں آئے گی، وہ ڈیمیج نہیں آئے گا، ہم آواز نہیں اٹھائیں گے. ہمارے یہاں تو
کوئی ڈسٹربنس ہو بھی تو کون سی ہم آواز اٹھاتے ہیں. ان صاحب کو میں نے کہا وہ پنجاب سائڈ کے ہیں اور وہ جو پچھلے پاکستان میں 2 سال سے ڈسٹربنس چل رہی ہے 1.5 سال سے انٹرنل, اس پہ بہت خلاف ہیں اداروں کے, اور کہ بھائی سب کرپٹ ہیں اور اچھا خاصا سب چل رہا تھا. اور میں نے کہا آپ تو بڑے فیور میں کہ بڑی زیادتی ہوئی اور 2 سال پہلے سب صحیح چل رہا تھا. میں نے کہا کہ جب پروٹیسٹ ہو رہے تھے تو آپ نے شرکت کی نہیں, وہ تو اتنی سختی کر دی اب تو کوئی نکلتا ہی نہیں. میں نے کہا وہ تو اب کی ہے نا, 1 سال پہلے تو پروٹیسٹ ہو رہے تھے وتھ فل فورس, 1.5 سال پہلے آپ نکلے, انفلیشن کے اوپر کوئی پروٹیسٹ ہوا آپ نکلے, جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں ان کو خریدنا آپ نے بند کیا. میں نے کہا یہ چیز میں نے کہی ان کو, he was silent. مجھے پتا تھا کہ انہوں نے نہیں کی ہوگی شرکت, I know him. خالی خولی باتیں بہت ایزی ہے, بہت سمپل ہیں. آپ جا کے 10,000 لوگوں کے ساتھ کر لیں, 10 کیا 10 لاکھ بھی جائیں گے وداؤٹ اینی ایمونیشن ہوں گے, کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا وہ ایمان نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی پھینکی صحابی کو اور وہ تلوار بن گئی. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین کی سرزمین میں موجود ہیں اس وقت, اور نہ ان جیسے صحابہ موجود ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم, کدھر جا رہے ہیں؟ یہی تو چیزیں جو ایول پاورز کو ایکٹیو کرتی ہیں, ایکٹیویٹ کرتی ہیں اور کامیاب کرتی ہیں ان کے مقصد میں. بدترین قسم کا ٹارچر, ہر کنٹری کی اپنی مجبوری ہے, کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. 57 ملکوں کی فوج, 5 ملک بھی اگر کھڑے ہو گئے نا کہ اب اگر کوئی حملہ ہوا فلسطین پہ آن دا اسٹرپ آف غزہ تو ہم ری ایکشن دیں گے اسرائیل کو, اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دیتے. اتنا خوف ہے کہ باطل کا, جھوٹ کا, کہ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دیتے. امپلیمنٹیشن تو کیا کریں گے, 0 × 0, اسٹیٹمنٹس نہیں دیتے. اجلاس بلوا لیے, یہ مجھے نہیں پتا کسی کے کان پکے ہوں نہ پکے ہوں, میرے پک گئے یہ سن کے کہ ہم مذمت کرتے ہیں, شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, گہرے دکھ کا اظہار, اظہار تشویش. ایسی اردو ہوتی ہے کہ سامنے والا قائل ہو جائے. ایکشن 0 × 0, امپلیمنٹیشن 0 × 0. پھر ہم کہتے ہیں کہ امت کی بدحالی ہے. کیوں نہیں ہوگی؟ جن ملکوں میں اسلام ہے, جو اپنے آپ کو اسلامک ریاستیں کہتی ہیں, وہاں شراب کھانے اور جوئے اور رشوت کے بازار گرم ہیں. اور جو مائنورٹی میں مسلم نیشنز ہیں پٹ رہی ہیں, بری طرح سے ان کو مارا جا رہا ہے. کہاں 40 لاکھ کے پیلسٹینینز, میں زیادہ ہی کہہ رہا ہوں بلکہ 40 لاکھ, اور کہاں وہ سپر پاورز, وہ ٹکر لے رہا ہے. لیکن ہمارے اندر اتنی کریج نہیں ہے کہ ہم لڑ سکیں. اسٹیٹمنٹس ہی نہیں دیتے ہم, تو لڑیں گے تو کیا, ہم کیا لڑیں گے؟ اتنا بڑا ڈیمیج, کنٹینیوس بمبارڈمنٹ کر رہا ہے, رک ہی نہیں رہا. اور لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ بہت زبردست قسم کا جواب حماس دے رہا ہے. پر کب تک؟ دے نیڈ آور ہیلپ. ہم تو بارڈرز بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو ایجپٹ نے تو تالے لگا دیے بارڈرز پہ. بلیک آؤٹ ہے, نہ انٹرنیٹ فیسلٹی, نہ بجلی, نہ پانی, نہ کھانا پہنچ سکتا ہے وہاں پہ. کوئی ہیلپ کرنا چاہے کر نہیں سکتا. ایسی مقدس سرزمین, ایسی اتنی بڑی نعمت, ہمارا قبلہ اول انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے. آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ بھی میزائل داغنے شروع کر دیں اسرائیل کے اوپر جذباتی ہو, پر ایک اسٹینڈ تو لیں, ایک فرم اپنا ایک اسٹینڈ تو قائم رکھیں. 2 سال کوئی اسٹینڈ ہوتا ہے, 1 سال میں بدل جاتا ہے. یہ تو حال ہے ہمارا. 2 سال کوئی اور اسٹیٹمنٹ ہوگی, اگلے سال کچھ اور سافٹنیس آ جائے گی اس میں. یہ ہے ڈاؤن فال ہمارا, یہ ڈیکلائن ہے ہمارا. یہ ان کے لیے ٹیسٹ نہیں ہے فلسطینینز کے لیے, ہمارے لیے ٹیسٹ ہے کہ ہم میجورٹی میں ہیں, طاقت میں ہیں, ہم کچھ نہیں کرتے. جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اختیار پہ ہیں, با اختیار ہیں, 0.
دعا میں بہت اثر ہے، دعا میں بہت طاقت ہے، پر اللہ نے جب منصب دیا ہو، پاور دی ہو، تو ایکشنز بھی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر، احد، خیبر، خندق کھودنے کی ضرورت نہیں تھی، مدینہ میں بیٹھ کے دعا کرتے قبول ہو جاتی۔ وہاں جا کے دعا کی، ایکشنز پرفارم ہو رہے ہیں، دعا زیرو ہے تو بھی ناکامی ہے، اور دعا پرفارم ہو رہی ہے، ایکشن زیرو ہیں، جبکہ آپ ریسورسز میں ہو، پاور میں ہو، تب بھی زیرو ایکشنز ہیں، اور صرف دعا ہو رہی ہے، وہ بھی۔ اللہ دونوں چیزیں دیکھتا ہے۔ آپ کو پاور نہیں ملی ہوئی، پاکستان میں اللہ نہ کرے کسی اور کی حکومت ہوتی، کوئی اسلامک ریاست نہ ہوتی، اللہ نہ کرے، اور ایسا ہی حال ترکی کا، سعودی عرب کا ہوتا، سمجھ میں آتا۔ سعودی عرب میں تو کوئی بیچارہ آواز بھی اٹھائے تو اس کو تو سر قلم ہو جاتا ہے، ایسی پاور ہے ان کی، اور یورپین نیشنز کو پاور نہیں دکھائی جاتی۔ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ ایکشنز دیکھتا ہے، خالی دعا پہ نہیں کام کرتا۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو اور اس امت کو ایک ایسا لیڈر عطا فرمائے، اللہ کرے، کہ جو ان کے حقوق کی ترجمانی کر سکے صحیح طریقے سے، سفارتی ہو یا جنگی اعتبار سے۔ جب ان کے حقوق وائلیٹ ہوں فلسطینیوں کے، پیلسٹینینز کے، غزہ کے مسلمانوں کے، ماؤں بیٹیوں بہنوں کے، تو وہ ترجمانی کر سکے سفارتی طور پہ، اور اگر سفارتی طور پہ باز نہیں آتے یورپین نیشنز اور یہ باطل کی طاقتیں، تو لڑائی کر سکیں ان سے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کا، فلسطین میں رہنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں کا حامی و ناصر، اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم فضولیات سے نکل کے فوکس کریں کہ ہم کس مقام پہ جا رہے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ الانبیاء والمرسلین۔